अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। मैं आपको कराची लेकर जाऊंगा, लेकिन कराची जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प प्रोग्राम तरतीब दिया है। मैं आपको कराची महाज पर ले जाकर ये बताऊंगा कि क्या आज का जो जलसा, तारीखी जलसा एक तरह से, क्योंकि मुश्तरका जलसा है जमात इस्लामी का और पीटीआई का, क्या इस जलसे से एनक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस पसपा हो गई हैं, ये दो जमातें, या नहीं? ये इस सवाल का, ये बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब देंगे। और इसी हवाले से जो बड़ी गेम इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही है, उसकी मैं कुछ नए हकायक आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, जो अब दिखाई दे रहा है, जो एक बहुत बड़ी जंग, सफ बंदी हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो है फिर हम भारत पे बात करेंगे। बहुत अहम हो गया है। पहले तो हम हंसी मजाक कर रहे थे, मोदी एक्सट्रीमिस्ट, शिद्दत पसंदी, ये हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, लेकिन अब सीरियसली हमें ये बात करनी है कि भारत जो है हमारे लिए मसला है, जैसे मसला कश्मीर है और दूसरे मसाइल हैं, मसला भारत बन गया है कि हमारी हुकूमत इस्लामाबाद में भारत पे कोई फैसला नहीं ले पा रही। क्या वजह है? ना क्रिकेट के हवाले से कोई फैसला ले सक रहे हैं, रोकते हैं, जाने देते हैं, क्या करना है, खेलना है, नहीं खेलना। ये बड़ा सीरियस इशू है। मैं यानी हम इस पे हंस सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये सीरियस क्यों है। और उसके बाद जो है फिर हम ज़रा शाम और तुर्की का तनाज़ा जो है और बशार अल असद पे जो ये जंग छिड़ चुकी है, ये थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। आपको पता है मेरा बड़ा पर्सपेक्टिव है मिडल ईस्ट के ऊपर, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। और आखिर में हम ज़रा मगरबी लिबरल्स पे बात करेंगे, लिबरलिज्म पे बात करेंगे, लेकिन यूरोप की लिबरलिज्म जो है उस पे बात करेंगे। और हवाला जो है वो है जो पेरिस में हमला हुआ था और जो मुसलमानों के साथ सलूक किया गया है। मैं साइड लूंगा मगरबी लिबरल्स का, कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब आप मेरे साथ रहिएगा अगले सेगमेंट से सारे। लेकिन अभी जो है वो कराची की तरफ चलते हैं। और कराची महाज, क्या एनक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो है वो पसपा हो जाएंगे आज के इस जलसे से? ये जो मुश्तरका, ये जो शो, जो इकट्ठा शो रखा है जमात इस्लामी ने और पीटीआई ने। पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक तारीखी चीज हो गई कराची में। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहां पे जो ट्रेंड, सियासी ट्रेंड चलता है, वो फिर फैलता है। और क्या आज ट्रेंड सेट किया है जनाब सिराजुल हक साहब ने और जनाब इमरान खान साहब ने? उन्होंने ये ट्रेंड सेट किया कि पहली मर्तबा जो एक डिवाइड है पाकिस्तानी सियासत में, तो नहीं है इतना, लेकिन मुआशरे में एक तबका है जो मजहबी तबका है, और एक तबका है जो मुसलमान सभी हैं, लेकिन वो मजहबी नहीं है, दरवेश या मुल्ला नहीं है, वो आम ऑर्डिनरी मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, नमाजें पढ़ते होंगे, सब कुछ है, लेकिन मुल्ला नहीं है वो। जिनको कुछ लोग कहते हैं कि ये लिबरल हैं, कुछ लोग कहते हैं ये वेस्टर्नाइज्ड हैं, आप मुख्तलिफ नाम जो भी दे दें, लेकिन ये जो डिवाइड था ये कभी इकट्ठे नजर नहीं आए। जमात इस्लामी ने और पीटीआई ने, सिराजुल हक साहब ने और इमरान खान साहब ने, दोनों को इकट्ठा कर दिया। और आपने ये मनाजिर देखे होंगे आज कराची की सड़कों पर, जहां एक क्राउड पीटीआई का मिडिल क्लास अर्बन पाकिस्तानी क्राउड है और एक क्राउड जमात इस्लामी का, जो कि वो भी मिडिल क्लास अर्बन भी हो सकता है और रूरल भी हो सकता है। पीटीआई का भी रूरल है, लेकिन जमात इस्लामी का मजहबी होता है, और वो दिखते हैं, नजर आते हैं कि वो मजहबी हैं, और जो उनके साइंस हैं। एक मुल्ला जो है लिबास में, चेहरे पे दाढ़ी जो है, और पता चल जाता है। तो ये चीज एक बड़ी एक ट्रेंड, ये पहली दफा हुआ है। दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पहली चीज आपने नोट करनी है आज कराची में, जो बहुत अच्छी चीज है जो हो गई है। क्योंकि मेरा भी हमेशा ख्याल है कि ये डिवाइड जो है पाकिस्तान के अंदर, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सबका है, हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा मजहबी हो सकते हैं, कम मजहबी हो सकते हैं, मुसलमान सब हैं, और इख्तिलाफ जिन चीजों पर है वो इख्तिलाफ उसी हद तक रहे, इसको डिवाइड ना बनाई जाए। तो ये इकट्ठा होना, क्रेडिट गोज टू जमात इस्लामी एंड पीटीआई। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इस जलसे के बाद, मुश्तरका जलसा पीटीआई और जमात इस्लामी, क्या इससे एनक्यूएम और पीपल्स पार्टी पसपा हो जाएंगे? क्या पीछे हट गए हैं? मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग। यही कराची सालों साल यहां पे एक सियासी जमात का कंट्रोल था, फुल कंट्रोल और फुल इन्फ्लुएंस था, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वोट बैंक कराची और सिंध के अंदर तकरीबन, यानी कि जो है ये वोट बैंक टूट सकता है इस एक सियासी जमात का।
میرا اشارہ ہے جماعت اسلامی کی طرف. ایک وقت تھا, آج کی جو نوجوان پاکستانی ہیں ان کو یہ چیز نہیں یاد ہوگی, لیکن ایک وقت تھا کہ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک کراچی, حیدرآباد, سکھر, نواب شاہ, بڑے جو شہر ہیں سندھ میں اور رورل سندھ کے اندر بھی, ووٹ بینک پکا جماعت اسلامی کا تھا. کہاں ہے وہ آج ووٹ بینک؟ وہ نہیں ہے. آج جو ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ مجبور ہے کہ وہ الائنس میں جائے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ, کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ, کبھی کسی اور کے ساتھ جو ہے. تو ایک وقت تھا. یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ این کیو ایم جو کنٹرول کر رہی ہے اربن سندھ, بالخصوص حیدرآباد اور کراچی میں ووٹ بینک, اور باقی علاقوں کے اندر پیپلز پارٹی کر رہی ہے, یہ ان کا کوئی پرماننٹ ووٹ بینک نہیں ہے. جس طرح جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ایک وقت پورے سندھ میں تھا, کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ووٹ بینک چیلنج کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھی جماعت اسلامی کی. آج کہاں ہے جماعت اسلامی سندھ میں اور حیدرآباد میں اور کراچی میں؟ اسی طرح این کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی کسی دن جو ہے وہ لمیٹڈ ہو سکتا ہے. یہ سیاست ہے, کسی کا تا حیات حق نہیں ہے. اور یہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, آپ کو بتاتا رہتا ہوں, ہوشیار سمجھدار پاکستانی جو ہیں ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ سندھ کے نام پہ یا اردو زبان کے نام پہ یا سندھی زبان کے نام پہ تا حیات حق کسی کا نہیں ہے. سیاسی جماعت کا فرض جو ہے وہ صرف وہاں تک محدود ہے جہاں تک ان کے ووٹرز ہیں, آپ کے ووٹرز کے ہیں. آپ یہ کوئی سیاسی جماعت آ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نمائندہ ہوں تمام اردو بولنے والے پاکستانیوں کی, تمام سندھی بولنے والے پاکستانیوں کی, تمام پشتو بولنے والے پاکستانیوں کی, یا تمام پنجابی بولنے والے, کشمیری بولنے والے اور مختلف زبانیں. کوئی سیاسی جماعت کو ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت, سیاسی جماعتوں کے قانون کے تحت یہ حق حاصل نہیں ہے. تو کسی نہ کسی دن جیسے کہ جماعت اسلامی کا کنٹرول تھا اسی اور ختم ہوا, لمیٹڈ ہو گیا, اس طرح ایم کیو ایم کا بھی ہو سکتا ہے. پرفارمنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ووٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آج جو ہو رہا ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے عین ممکن ہے کہ ووٹ بینک میں اثر پڑ سکتا ہے اور نہیں بھی پڑ سکتا, کیونکہ یہ طاقتور سیاسی جماعتیں ہیں, انٹرینچڈ ہیں, پچھلے 12-13 سالوں سے سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہیں پیپلز پارٹی اور این کیو ایم, بالخصوص این کیو ایم جو ہے. تو جہاں تک سوال ہے پسپا ہونے کا, ٹو ارلی ہے, بہت ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ واقعی پسپا ہو جائیں گی دونوں سیاسی جماعتیں. لیکن میں آپ کو جماعت اسلامی کا مثال میں نے آپ کو دے دی ہے, بالکل ممکن ہے جس طرح کہ یہ کسی نہ کسی وقت جا کے پیچھے ہٹ سکتی ہیں, اور یہ نئی سیاسی جماعتیں جو ابھر رہی ہیں پھر سے, ایک تو پی ٹی آئی نئی سیاسی جماعت ہے اور جماعت اسلامی پھر سے ابھرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور ایک نئی سوچ کے ساتھ. یہ کریڈٹ جو ہے سراج الحق صاحب کو دینا چاہیے کہ دیکھیں ان میں بڑی بولڈنس ہے کہ انہوں نے کوئی حرج نہیں محسوس کیا. پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا جو کراؤڈ ہے اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور ساتھ جو ہے مشترکہ یہ ریلی کر رہے ہیں. تو یہ تو پسپا ہونے کی بات ہو گئی. اب میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا دوں, پھر سے واپس جا رہا ہوں میں اس ٹاپک پہ جو میں نے کل آپ سے شیئر کیا تھا, اور ہم واحد ٹی وی کے اوپر پروگرام تھے جنہوں نے اس ہفتے بھی, کل بھی, پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ بہت کلیئر سائنز, اشارات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا سیاسی تصادم پاکستان میں بننے جا رہا ہے. اب میں آپ کو کھل کے آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں یہ تصادم کیا ہے. یہ بہت واضح ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی, این کیو ایم, اے این پی اور کچھ عناصر حکمراں جماعت نون لیگ کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں, اور وہ اب مقابلہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان آرمی کا اور بالخصوص جنرل راحیل شریف کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. یہ سب سمجھتے ہیں کہ آرمی جو ہے اور جنرل راحیل شریف جو ہیں, یہ جو ضرب عضب آپریشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اینٹی کرپشن ڈرائیو ہماری ہو رہی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی اس کے پیچھے ہے, اور یہ سمجھتے ہیں سب کہ یہ جو احتساب کا کام شروع ہو گیا ہے اس کے پیچھے بھی آرمی ہے. اور پھر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اب اچانک سے, اور میں نے آپ کو کل, میں آپ کو پھر سے دہرا دوں, یہ بہت ضروری ہے, یہ آپ دیکھیں اسے اور غور سے دیکھیں. میں آپ کو 6 وہ اشارات, علامات دکھا رہا ہوں جو آپ کو بتائیں گے کہ ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے. یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. پہلا جو سائن ہے وہ مشرف غداری کیس ہے, اس کا ری اوپن ہونا, اور احسن اقبال صاحب کا آنا اس ہفتے اور کہنا کہ ہم اسے یہ مشرف صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ افراتفری ہوئی تھی بلوچستان کے اندر, اور پھر سے وہ خون خرابے والی بات اور انتقام والی بات جو ہے وہ پھر سے دہرانا احسن اقبال صاحب کی طرف سے, ایک سینئر منسٹر کلوز ٹو پرائم منسٹر. تو پہلا سائن یہ ہے. سیکنڈ سائن آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے جلسہ اسلام آباد میں, کہ پی ٹی آئی نے پھر سے اشارہ دے دیا ہے کہ ہم پھر سے دھرنا جیسے 2014 میں کیا تھا پھر سے اتر سکتے ہیں, مفلوج کر سکتے ہیں دارالحکومت کو. تیسرا سائن جو ہے
ANP का पूरा मुकम्मल तौर पे कैंपेन लॉन्च कर देना इक़्तिसादी राहदारी चीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के खिलाफ, और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इसे ख़राब करने की कोशिश की जा रही है अब पाकिस्तानियों की नज़रों के अंदर, और इसको जो है वो लिसानी उस पर डालने की कोशिश की जा रही है, पंजाबी, पश्तून और वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर। चौथी जो साइन है वो MQM का बराह रास्त, जहां वो पूरे इस साल के शुरू से छुपे हुए थे अपने घरों के अंदर, अब वो सड़कों पे आ रहे हैं रेंजर्स के खिलाफ और बिलवास्ता जो है आर्मी के खिलाफ। और उसके बाद जो है पांचवा जो साइन है वो बैड गवर्नेंस के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई, ISPR की स्टेटमेंट जो एक मामूली सी स्टेटमेंट थी कि अज़र जारी है और उसके लिए कुछ मैचिंग इक़दामात गवर्नेंस के हवाले से होने चाहिए, और इसको गवर्नमेंट के अंदर कुछ अनासर ने मेरे ख्याल में गलत रास्ते पे ले गए और बाकायदा एक हमला शुरू कर दिया फौज के ऊपर कि फौज मुदाखलत करना चाह रही है हुकूमत के अंदर। ये पांचवा साइन था। और छठा साइन जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आर्मी, पहली दफा ऐसा हुआ है कि आर्मी चीफ बाहर किसी दौरे पे गया, इस दफा अमेरिका के दौरे पे, और एक मुनज़्ज़म कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो है वो आर्मी चीफ के खिलाफ शुरू कर दी गई, बिलखुसूस सोशल मीडिया पे। और मैंने आपको तफसील से दिखाया था इस हफ्ते, कल भी और पिछले हफ्ते भी, कि ये मुनज़्ज़म कैंपेन नून लीग हुक्मरान सियासी जमात की जो सोशल मीडिया टीम है वो कर रही थी। बाद में उन्होंने भागने की कोशिश की और ट्विटर पे, फेसबुक पे ये पैगाम डालना शुरू कर दिए कि हम बिल्कुल नून लीग के साथ हैं, लेकिन हमारा कोई वास्ता नहीं है क़यादत से, जमात की क़यादत से। और ये सब कुछ हुआ। और सातवां साइन आज मैं ऐड कर रहा हूं आपको, जो आज आपने ये मुनज़्ज़म, बेशक ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ये जो जलसा हुआ है PTI का और जमात इस्लामी का, लेकिन ये पेश खेमा है आगे, ये जो बड़ी जंग, जो टकराव हमें दिखाई दे रहा है उसकी तरफ ये एक इशारा, ये सातवां इशारा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टकराव जो है पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये होने जा रहा है। और इसका क्या हल होगा, बेसिकली क्या मसला है? मसला सिर्फ इतना ही है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, करप्शन में आप सियासतदानों को ना पकड़ें, अयान अली को आप छोड़ दें, पासपोर्ट उसका दे दें, और बस यही इश्यूज हैं। लेकिन जो सोचने वाली बात है कि एक सियासी जमात की तरफ से जो CPEC इक़्तिसादी राहदारी चीन पाक की जो प्रोजेक्ट है, इसके खिलाफ जो कैंपेन है, ये मजबूर करती है बहुत से लोगों को ये सोचने पर कि शायद ये जो कैंपेन मुनज़्ज़म सी अब शुरू हो गई है, जो ग्रोह बंदी और सफ बंदी शुरू हो गई है, और जो बिलखुसूस फौज को देख रहे हैं कि ये हमारा मुखालिफ हुआ है, दुश्मन है, इसको हमें कंट्रोल करना है, और आर्मी चीफ जो है ये जो आ गया है, इसको किस तरह हम वापस जो है कंट्रोल करें, कंटेन करें इसे, ये जो है लग रहा है इसका कोई एक्सटर्नल, बाहर, पाकिस्तान के बाहर भी कोई लिंक है। आखिर में सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि बैड गवर्नेंस के ऊपर जो आर्मी चीफ ने बात की, आर्मी चीफ ने तो नहीं की थी, वो आर्मी चीफ ने भी कही थी और कोर कमांडर्स ने कही थी, वही बात इत्तेफाक से पाकिस्तान के मोहतरम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी यही बात कर रहे हैं। और आज तो मैं देख रहा था, बल्कि कुछ काफ़ी लोग ट्विटर के ऊपर उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे इसके ऊपर। तो कहाँ जा रहे हैं हम, क्या होने जा रहा है, इस पर हम नज़र रखेंगे। वक्फे की तरफ चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में खड़ा हो गया है और उसका नाम है मसला भारत। मैं आपको बताता हूँ वो क्या मसला है वक्फे के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं @Q। पाकिस्तान में एक नया मसला उभर गया है और इसका नाम है मसला भारत। आप नोट करें कि ये जो तमाम क्रिकेट सीरीज जो भारत के साथ होनी थी, इस पे तमाम जो बातचीत हो रही है, जो कुछ हो रहा है, उसमें आप नोट करें कि भारत में बिल्कुल सब एक पेज के ऊपर है, सब कुछ वाज़ेह है। उनकी गवर्नमेंट क्या कहती है, उनके मिनिस्टर्स क्या कहते हैं, उनकी जो क्रिकेट बोर्ड है वो क्या कहता है, हत्ता कि जो हॉकी उनकी बोर्ड है या फेडरेशन है, जो भी एसोसिएशन, वो भी पाकिस्तान के साथ खेलने के हवाले से जो उनकी राय है वो भी एक लाइन पे है। तमाम भारत में सब एक लाइन के ऊपर है। पाकिस्तान में आप आए तो अजीब कैफियत है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर, समझ में नहीं आ रही। यहां पे इतने सारे दोस्त हैं भारत के बैठे हुए, यानी ये तो मुझे भी तवक्को नहीं थी, मैं खुद बड़ा हैरान हो रहा हूं कि यहां पे कोई एक पॉलिसी पे टिक नहीं पा रहा भारत के हवाले से कि खेलना है, नहीं खेलना, खेलना चाहिए। हमारी अगर शर्त है कि दुबई में खेला जाए तो उस पर क्यों नहीं खड़े हो जाते आप, क्यों उनकी बात शर्त मान लेते हैं कि श्रीलंका में करेंगे, फिर आप आके बात मान लेते हैं कि ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इतने हाई लेवल के ऊपर ओके भी दे देते हैं, इसके बाद जो है फिर वो आपकी तस्दीक और तस्लील कर जाते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये क्या मसला भारत बन गया है इस्लामाबाद के अंदर, ये कौन है जो भारत के ऊपर फैसला होने से रोक रहा है? क्यों हम एक
पॉलिसी लाइन देख के क्यों नहीं रुक पा रहे? और सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है कि पाकिस्तान की तज़हीक और तज़लील तो एक जगह है, सबसे अहम मेन सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि क्या वजह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहरयार खान साहब और नजम सेठी साहब की सुनते हैं भारत के ऊपर, अपने दफ्तर खारजा की नहीं सुन रहे? ये क्या बात है कि डिप्लोमेट्स की तो आप सुन नहीं रहे हैं और शहरयार खान और नजम सेठी साहब की जो बातें हैं वो आप सुन रहे हैं? क्या वजह है? फिर एक और भी मसला है कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो होने जा रहा है अगले साल, और भारत जो है बेसिकली आपके साथ ये गेम खेल रहा है, आपको गंदा किया जा रहा है, आपको बार बार वो थोड़ा सा वो हड्डी डाल देते हैं और आप भागे हुए चले आते हैं कि हाँ बिल्कुल भारत राजी हो गया है, बस वजीर आजम साहब ओके कर दे, जहां यहां से ओके होती है वहां से ना आ जाती है, आपकी तज़हीक और तज़लील हो जाती है। एक और चीज है वो गंदा कर रहे हैं पाकिस्तान को इस तरह से कि आपको वो मजबूर कर रहे हैं कि जब T20 वर्ल्ड कप भारत में होगा अगले साल तो आप खुद कह देंगे, पाकिस्तान ये कह देगा, मजबूर हो जाएगा कहने पे कि हम बॉयकट कर रहे हैं, हम भारत में नहीं खेलेंगे और आप आइसोलेट हो जाएंगे। ये एक बड़ी थ्योरी है, बड़ी अच्छी, हमारी टीम में हम डिस्कशन यहां पे बैठे हुए कर रहे थे और एक टीम मेंबर ने जो है ये एक बात कही कि ये भी हो सकता है भारत की चाल कि आपको मजबूर करें कि आप बॉयकट करें T20। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है क्यों चुप बैठी हुई है? कहां है वो सारी बातें कि हमने तो एक पूरी डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू करनी थी कि T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं होगा और इसे वहां से निकाला जाए, किसी और वेन्यू में कराया जाए। तो नवाज शरीफ साहब ये क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब जो है रुक गए हैं और पीसीबी के साथ मिल गए हैं, शहरयार खान साहब के साथ और नजम सेठी साहब के साथ? ये वही पीसीबी जो पाकिस्तान को एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीसरी दफा जो है पाकिस्तान की तज़हीक और तज़लील करा चुके हैं इस पिछले 6 महीनों के अंदर। तो कब स्टैंड लेंगे? वक्त आ गया है कि आप कोई स्टैंड लें कम से कम। यानी मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट में तो कोई नहीं सोच रहा इन बातों के ऊपर, हमारी टीम में, मेरी टीम में एक वकार मलिक साहब हैं प्रोड्यूसर, वो सोच रहे हैं और उनकी सोच उनको कहां लेकर गई है ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, जरा ये देखिए। Is it just me who finds this funny that these are the men who tell us to keep nudity at bay, and yet a quick search shows Sunny is the most Googled celebrity today? Are you beginning to see the hypocrisy in what we proudly call the world's largest democracy? नस्ली इम्तियाज के हवाले से दुनिया भर में स्वीडिश माहिरीन इक्तसादियात ने सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट में शाया हुई। सर्वे की बुनियाद पर बनाया गया ये नक्शा आपको बता रहा है कि भारत दुनिया में नस्ली इम्तियाज के हवाले से बदतरीन मुल्क है। भारत, जिसका रंग इस नक्शे में सुर्ख है, बर्दाश्त और रवादारी के हवाले से सबसे कमजोर मुल्क है, जबकि पाकिस्तान रवादारी और बर्दाश्त के हवाले से दुनिया के बेहतरीन ममालिक में आता है। पूछा गया, क्या आप अपने मुल्क के मौजूदा पड़ोसी से मुतमईन हैं या उसकी जगह किसी और पड़ोसी या कौम को देखना चाहते हैं? दुनिया भर में सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं जहां 40% से ज्यादा लोग पड़ोसी मुल्क की नस्ल से बेजार थे। इन 3 मुल्कों में भारत, उर्दन और बांग्लादेश शामिल हैं। पाकिस्तान में बमुश्किल 6% ने कहा कि वो पड़ोसी कौम की जगह कोई और कौम देखना चाहते हैं। कुछ भारतीय दोस्तों को इस सर्वे पर एतराज भी हुआ, हालांकि मौजूदा सैकड़ों वाकयात इसके चश्मदीद गवाह हैं। It's time we refurbish our mental vicinity and find new definitions for honor, dignity, respect, and masculinity. Mera Bharat Mahan, with a million gods worshipped and goddesses even more with the land. Just not enough fathers saying, Meri beti, meri sh. अगर आमिर खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों कमा कर देते हैं तो अच्छी बात, लेकिन अगर वो कहते हैं कि दिल्ली और मुंबई में इंसानी फुजले की वजह से बदबू बढ़ गई है, जवाब मिलता है, सोचो तुम्हें भारत ने क्या दिया, जाओ मुल्क छोड़ दो, पाकिस्तान चले जाओ। The crux of this matter is that Amir was only indicating the mounting situation in the country and did not actually mean to move out. Shiv Sena, meanwhile, has said that Amir is free to settle in Pakistan if he wishes to. अगर शाहरुख खान अरबों रुपए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कमा कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर वो कहते हैं कि भारतीय शहरों में ट्रैफिक की वजह से आलूदगी बढ़ गई है, तो जवाब मिलता है, जाओ पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती, सोचो तुम्हें भारत ने क्या दिया। अगर आमिर खान और शाहरुख खान हिंदू लड़कियों से शादियां करके भारत में रवादारी और बर्दाश्त को फिरोग देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये कह दें कि फलां सिख या मुसलमान औरत के साथ जुल्म हो गया है, तो जवाब मिलता है,
ایسا لگتا ہے وہ رہتے ہندوستان میں ہیں لیکن ان کی آتما پاکستان میں ہے. اگر عامر خان حالیہ عدم برداشت پر ایک نرم سا بیان دیتے ہیں تو پورا بھارت آگ بگولا ہو جاتا ہے. Bundles of money away at our wedding, while the importance of our education you're conveniently forgetting. لڑکی گھر کی لکشمی ہوتی ہے یا پھر باپ کا بوجھ. It's high time a new soch we all hold. پوری زندگی بھارت کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہونے والے شاہ رخ خان نے ایک نرم سا فکرہ عدم رواداری کے حوالے سے کہہ دیا تو پورا بھارت ان کے پیچھے لٹ لے کر چڑھ دوڑا. 40 سے زائد بھارت کے صف اول کے ادیب جنہوں نے ایوارڈز واپس کیے سب جھوٹے. فنکار جھوٹے, شاعر جھوٹے, دانشور جھوٹے, حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے کشمیری جھوٹے, کھلاڑی جھوٹے, صحافی جھوٹے. واشنگٹن پوسٹ میں شائع یہ سروے جھوٹا, میں جھوٹا, آپ جھوٹے. سچا کون؟ صرف ہندو انتہا پسندوں کی ٹولی اور اس کے سربراہ مودی جن کے ہاتھ نہ جانے کتنے مظلوموں کے لہو سے رنگے. یقیناً بھارت کی اکثریت کا اس ٹولے سے کوئی تعلق نہیں اور ایسے تمام روشن خیال بھارتیوں سے ہم ہمدردی ہی کر سکتے ہیں. جتنی وضاحت یہ میرے ٹیم ممبر جو ہیں پروڈیوسر وقار ملک صاحب نے دکھائی ہے, اتنی وضاحت نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں دکھا پا رہی بھارت کے معاملے کے اندر, اور یہ مسئلہ بھارت کھڑا ہو گیا ہے. اور آپ نے آج خبر دیکھی ہوگی کہ ایک اور ڈیڈ باڈی پاکستانی پرزنر کی جو انڈین جیل میں تھا انہوں نے بھیج دی, اور یہ ان کا معمول ہے, یہ ٹریک ریکارڈ ہے بھارت کا کہ اکثر جو ہیں وہ پاکستانی شہری جو جیل میں ہوتے ہیں, اگر ہمیں پتہ نہ ہو کون ہے, اگر ہمارے میڈیا میں اس کا نام نہ آئے اس بیچارے پاکستانی کا, تو اس کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہوتی ہے, جبکہ ہماری طرف سے ہم بڑے اچھے طریقے سے ان کے جو پرزنرز ہیں وہ واپس بھیجتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نوٹ کی جائیں. پتہ نہیں حکومت میں ہمارے انڈیا میں جو ہے وہ ایک لائن پہ چلا جا رہا ہے, ہمارے ہاں جو ہے سب کنفیوزڈ ہیں. اور آخر میں جو ہے میں آپ کو کوئکلی دکھاؤں کہ اس ہفتے جو ہے کشمیر میں یہ جذبہ دیکھیں نا آپ کے, کشمیر میں کشمیریوں نے مفتی صاحب جو بھارتی کٹ پتلی حکومت ہے کشمیر میں بھارت کی, ان کے ہوم ٹاؤن میں, ان کے گاؤں میں, ان کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا. اور کل تو آپ نے دیکھا یہ جھنڈا لہرا دیا, اور کل جو ہے پھر فرائیڈے کو جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلائے اور جو ہے اپنی طاقت دکھائی کشمیریوں نے قابض بھارتی فوج کے سامنے. تو خدا را اب نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ شہریار خان صاحب کو, نجم سیٹھی صاحب کو کم سنیں اور فیصلہ کریں, اور T20 اگلے سال بھارت میں نہ ہونے دیں. وہ ڈپلومیٹک کیمپین آپ نے شروع کرنی تھی, ہم منتظر ہیں اس چیز کا اور فالو کریں گے. وقفے کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے ہیں اور ذرا روس اور ترکی پر نظر ڈالتے ہیں. میرے ساتھ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. اس ہفتے انٹرنیشنلی جو ہے بہت بڑا ایشو تھا, ابھی بھی چل رہا ہے, جو تنازع شروع ہو گیا ہے شام اور روس کے درمیان, اور بہت بڑا ایشو ہے. اس پہ خلاصہ جو مجھے اس کا نظر آیا وہ دو کارٹونز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ایک وہ جو روس کی طرف سے یا پرو رشین جو ان کی سوشل میڈیا ہے, انہوں نے بہت ساری کارٹونز اور پکچرز اس طرح کی جو ہیں جو آپ اسکرین پہ ابھی دیکھ رہے ہیں دکھائی, کہ یہ طیارہ گرانے کے بعد ترکی جو ہے صدر اردوگان جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے اپنی ماما امریکہ یا اوباما کے پاس جا کے چھپ رہے ہیں, اور سوت لے کے جو ہے وہ روسی صدر پوتن جو ہیں وہ آ کے ان کو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ اس کی تفسیر یا انٹرپریٹیشن اس واقعے کے بعد ایک تو یہ آ رہی تھی, اور دوسری جو آ رہی تھی وہ ترکی کے اپنے میڈیا کی طرف سے جو, اور عرب میڈیا, یہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ عرب میڈیا سے ہے. عرب میڈیا میں اس میں دکھا رہے تھے کہ اردوگان جو ہے وہ عثمانی سلطان ہے, اور اس نے روسی ریچھ کو جو ہے کھینچ کے تھپڑ لگایا ہے منہ پہ, اور منہ سے جو ہے اس ریچھ کے وہ طیارہ جو گرا ہے وہ نکلتا ہوا جا رہا ہے, گر گیا ہے منہ سے نکل کے. تو یہ دو ڈیفرنٹ جو ہے ورژنز سامنے آئے. ہمارے لیے پاکستان میں کم از کم جو ہے اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے لیے یہ افسوسناک چیز اس لیے ہے کہ ترکی جو ہے ہمارا بہت قریبی حلیف ہے. پاکستان نے ہمیشہ ہر مسئلے میں, ہر ایشو پر ترکی کا ساتھ دیا ہے, اور روس کے ساتھ ہمارے کبھی تعلقات سر جنگ تقریباً پچھلے 50 سالوں سے اچھے نہیں رہے, لیکن اب ہم انہیں اچھے بنا رہے ہیں اور اچھے ہونے چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے, پہلے بھی ایک دفعہ وہ کینسل کر چکے ہیں. تو ہمارے لیے دونوں ملک اس وقت جو ہیں بہت اہم ممالک ہیں. خود ان دونوں ملک کی اندر کیا سچویشن ہے وہ تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں گا, لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ روس کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ کیوں تھا. روس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ اس لیے تھا کہ روس نے جو ہے 200 بلین روبل جو ان کی کرنسی ہے
اس میں جو ہے مجھے ایگزیکٹلی ابھی یاد نہیں آ رہا کہ ڈالرز میں کتنا بنتا ہے لیکن بلینز میں بنتا ہے ڈالرز میں. یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ وار روم ہے جو صدر ولادیمیر پوتن نے خود اس کا افتتاح کیا تھا, اور خود جس دن یہ افتتاح کیا تھا اس دن کی تصویر ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل, اگر پروڈیوسر جو ہے وہ فوکس کریں اس وقت, تو ایک کونے پہ اوپر سیکنڈ فلور پہ صدر پوتن جو ہے انہوں نے خود افتتاح کرتے ہوئے جو ہے پہلی جو سٹرائکس ہوئیں جو رشین ایئر فورس نے کی شام کے اندر, یہ اس وار روم میں, اور یہ بڑا شاندار وار روم ہے. اسی وار روم سے یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ اور جگہ جگہ یہ جو کلپس دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح رشین میزائلز اور رشین ایئر فورس پلینز اڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور بڑی خوبصورت امیجز ہیں, وہ ساری اس روم سے, اور سوشل میڈیا پہ جو خبریں وہ اپڈیٹس دے رہے ہیں, ہلا کے رکھ دیا ہے رشین میڈیا نے پوری دنیا کو, وہ سارا کام اس وار روم سے ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ان کا طیارہ جو ہے وہ ترکی نے گرا دیا, یہ بہت بڑی ایشو تھی. تو ایک تو یہ آپ نے ریئیکشن دیکھا, پھر اس کے بعد جو روس کا حلیف ملک ہے شام کے اندر ایران, آپ کو پتا ہے کہ روس جو ہے بیسیکلی وہ جو سفارتی جنگ ہے اور اوپر سے جو ایریل جنگ ہے وہ تو روس کر رہا ہے, لیکن زمین پر روس نے جب یہ جنگ شروع کی تو زمین پر انہوں نے براہ راست درخواست کی, ریکویسٹ کیا ایران سے کہ آپ جو فائٹرز ہیں وہ آپ لے کر آئیں گے. تو بیسیکلی ایران جو ہے وہ, اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک وجہ ہے کہ ایران کے اچانک سے ہم نے سننا شروع ہو گیا کہ ایرانین آرمی یا ان کی جو ریولوشنری گارڈز ہیں اس کے کافی لوگ جو ہیں وہاں پہ کیجولٹیز پڑنا شروع ہو گئیں. ایران نے بھی جو ہے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے آیت اللہ خامنائی, ان کے جو اسپیشل کلوز ایڈوائزر ہیں جنرل ریٹائرڈ جنرل ہیں یحییٰ صفوی, یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کی تصویر, انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی, اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ ترکی کو ایک بہت بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی یہ روسی جنگی طیارے کو گرانے کی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ روس کے علاوہ ابھی تک کسی اور ملک نے جو ہے ترکی کو دھمکی نہیں دی. ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی, ان کے ایڈوائزر نے, جو کہ سابق ریولوشنری گارڈ کے کمانڈر رہ چکے ہیں, جو یہ وہی IRGC ہے ریولوشنری گارڈ جو اس وقت شام کے اندر لڑ رہی ہے, بیسیکلی فرنٹ پہ ہے, وہ انہوں نے بھی اسٹریٹ دھمکی دی ہے. تو یہ بڑا پریشر جو ہے بلڈ اپ ہو گیا ترکی کے اوپر. ترکی کی طرف سے بھی جواب آیا ہے, ترکی کی طرف سے جواب جو ہے شروع میں جو ہے وہ چپ رہے 1-2 دن کے لیے, لیکن اس کے بعد جب پریشر بہت بڑھ گیا اور پرسنل اٹیک ہونا شروع ہو گئے صدر اردوغان کے اپنے بیٹے کے اوپر کہ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تیل کا بزنس جو ہے, آئسس کا جو پیسہ جو جن علاقوں پہ آئسس داعش نے قبضہ کیا ہوا ہے عراق میں اور شام میں, وہاں سے تیل جو ہے وہ سارا ترکی کے اندر بک رہا ہے, اور اردوغان کے بیٹے جو ہیں وہ خود اس کے اندر ملوث. جب یہ ساری باتیں ہونا شروع کی تو پہلے ترکی نے جو ہے پہلے تو انہوں نے وارننگ دی کہ آپ جو ہے آنکھ سے نہ کھیلیں, لیکن اس کے بعد میں جو ہے آج ہم نے دیکھا کہ CNN کو انٹرویو دیا ہے اردوغان نے, اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہمیں افسوس ضرور ہے کہ یہ جہاز گرائے, لیکن ہم معافی نہیں مانگیں گے, معافی جو ہے وہ روس مانگے کیونکہ ان کا طیارہ ہمارے ایئر اسپیس میں داخل ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھی جو چیز ہوئی بہت میجر, وہ یہ ہے کہ روس نے اپنے S-400 جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ انہوں نے وہ ڈپلوائے کر دیا شام کے اندر. یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس کی, یہ S-400 جو پورا سسٹم ہے, اور یہ میجر ہوا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی طیارہ اب شام کے ایئر اسپیس میں اگر داخل ہوتا ہے تو وہ گرایا جا سکتا ہے. تو یہ واضح ہے کہ اب جو چیزیں ہیں ایسکلیشن کی طرف جاری ہیں, اور میں اب سے کوئی 1-1.5 گھنٹہ پہلے چیک کر رہا تھا کہ واقعی ترکش میڈیا جو, کیونکہ لگ رہا تھا کہ جیسے کہ صدر اردوغان نے معافی مانگ لی ہے, لیکن انہوں نے CNN کے انٹرویو میں اب سے کوئی 2 گھنٹے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ میں افسوس ہے کہ وہ جہاز گرائے, لیکن معافی جو ہے وہ روس کو مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ایئر اسپیس میں داخل ہوئے. اور اب سے 1 گھنٹہ پہلے میں چیک کر رہا تھا میڈیا جو ہے ترکی کا, اور اس کے اندر 2 ان کے میجر بڑے اخبار ہیں, حریت اور صباح, اور دونوں کی جو آرٹیکلز یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, ان کے جو آرٹیکلز ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو کہہ رہا ہے اسٹینڈنگ اپ اگینسٹ بلیز, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہی اردوغان والی بات کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے. تو اور یہ کہ لیکن ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں صدر دونوں صدور جو ہیں آپس میں. پوائنٹ یہ ہے کہ ایسکلیشن کی طرف جاری ہے, اور گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے, یہ کل ویڈیو ایک گروپ ہے
بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ داعش کو جو ہے وہ ترکی سپورٹ کرے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت ترکی جو ہے سعودیہ، قطر، امارات، گلف کنٹریز اور اردن کے ساتھ مل کر یہ لوگ اب داعش کے تو اب سبھی خلاف ہیں۔ امریکہ بھی جو شروع میں سپورٹ کر رہا تھا اور جو شاید لے کر بھی آیا تھا داعش کو، وہ بھی اب خلاف ہیں داعش کے۔ سپورٹ اب یہ لوگ کر رہے ہیں 3 گروپس کو شام کے اندر، ایک کا نام ہے جیش الاحرار اور ایک کا نام ہے فری سیرین آرمی اور ایک تیسری اور گروپ ہے، اور اس تیسری گروپ کے اندر جیش الفتح شاید اس کا نام ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی، یہ میرے خیال میں کل رات کو ایک کلپ ذرا کوئکلی آپ دیکھیں اس ویڈیو کا۔ يومك فتى عزما كما عزم الجدود، عزما كعزمة حمزة وأسامة وابن الوليد، والصبر والعزم القوي وسيرة النصر الأكيد، واصدح بحبك للعلا فالكون يصغي للنشيد، اليوم يومك فتى عزما كما عزم یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے بیسیکلی یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ جیش الفتح جو کہ ترکی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، ریبل گروپ ہے یہ، شام سیرین اپوزیشن گروپ ہے بیسیکلی یہ، اور یہ دکھا رہے ہیں کہ حلب الیپو جہاں پہ مین اس وقت بیٹل ہو رہی ہے وہاں پہ سیرین آرمی بھی موجود ہے، وہاں پہ ایرانی آرمی بھی موجود ہے، وہاں پہ ملیشیاز عراق سے آئے ہوئے ہیں، لبنان سے حزب اللہ آیا ہوا ہے، اور یہ جیش الفتح وہ ملیشیا جن کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے اور سعودیہ اور گلف کنٹریز کر رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ فائٹ اس وقت شدید جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے یہاں پہ بیسیکلی یہ ساری جو لڑائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی بشار الاسد کے اوپر ہے، کیونکہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور ٹرانزیشن کسی نہ کسی قسم کی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بشار الاسد بچ جائیں گے؟ کیا صدر بشار الاسد بچ سکتے ہیں اور ان کی حکومت جاری رہ سکتی ہے شام کے اندر؟ میرے پاس وقت اس وقت بہت ختم ہے، یہ چیزیں دکھانا بہت ضروری تھا، لیکن کل آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے۔ کل میں صرف ایک چیز پہ ایک ہم سیگمنٹ کریں گے اور وہ یہ ہے کہ کیا چانسز ہیں، کون ہے یہ بشار الاسد جو ہیں، صدر بشار الاسد، اور یہ کیوں بچنا ان کو چاہیے اور کیوں ان کے مخالفین چاہتے ہیں کہ یہ نکلیں، اور مین سوال یہ ہے کہ واقعی یہ بچ سکتے ہیں بشار الاسد اور یا نہیں۔ میں شام جا چکا ہوں، میں 2 مہینے شام میں رہا تھا آج سے کوئی تقریباً 4 سال پہلے 5 سال پہلے، اور ہمارے بڑے دوست ہیں وہاں پہ، بڑے جاننے والے ہیں۔ بچپن میں میرے اپنے جہاں مڈل ایسٹ میں میں نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی تھی وہاں پہ میرے کلاس فیلوز اور فرینڈز اور خود ڈپلومیٹس کے بچے جو ہیں سیرینز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساری سوالات کے ہم کل جواب دیں گے، کیونکہ آج جو ہے وقت بالکل ختم ہے، اور اگلے سیگمنٹ میں ایک بڑی زبردست چیز جو مغربی لبرلز کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو۔ لبرلز کا جو لفظ ہے ہمارے ہاں بہت بدنام ہو چکا ہے، لیکن میں مغربی لبرلز کے بارے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں میں سائیڈ لینا چاہ رہا ہوں ویسٹرن مغربی لبرلز کا، بالخصوص جو یورپ میں ہے، کیونکہ ان کی جو لبرلزم ہے وہ یعنی کہ تعریف کے لائق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے دنیا بھر سے ریفیوجیز جو ہیں وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، اور پھر مختلف نسلوں کے لوگ وہاں رہ رہے ہیں، مسلمان رہ رہے ہیں، جس پیمانے پہ مسلمانوں کی مساجد وہاں پہ بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے پورے یورپ کے اندر، بڑی سے بڑی مسجدیں ہیں، اور سب سے لیٹسٹ جو مسجد تھی وہ صدر پوتن نے خود اس کا افتتاح کیا تھا آج سے 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے ماسکو کے اندر، جس میں اس نے مسلمان لیڈرز کو انوائٹ کیا، جس کے اندر ترکی کے صدر اردوغان خود وہاں پہ موجود تھے، اور گلف کنٹریز کی بھی 1-2 وہاں پہ شیخ وہاں پہ بھی موجود تھے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو مغربی لبرلزم ہے وہ تعریف کے لائق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہے، کینیڈا کے اندر لبرل پارٹی گورنمنٹ کے اندر آئی ہے تو وہاں کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ مسلمانوں کو کس طرح سپیس دیا ہوا ہے، اور تو یہ ہم تنقید بہت کرتے ہیں مغربی لبرلز پر، اور اپنے ہمارے جو پاکستانی ہمارے ہاں جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں، جو میرے خیال میں جو ہمارے ہاں لبرلز ہیں وہ تو تنقید کے قابل ہیں، کیونکہ ایک صرف کسی پارٹی میں ڈانس کر دینا اور شراب کی بوتل ٹیبل پہ رکھ دینے سے آپ لبرلز نہیں بنتے۔ انہی کے گھروں کے اندر 9 اور 10 سال کے غریب گھرانوں کے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ مغربی لبرلز کے گھروں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لبرلز جو ہیں ان کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے اور کوئی نہیں بولتا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو وہ لبرلز جو ہیں مغرب کے وہ قابل تعریف ہیں۔ اور ایک اور ریزن جو ابھی آج کل جو آپ نے دیکھا ڈیبیٹ جو چل رہی تھی، پیرس اٹیک ہوا تھا کل، جو ہے اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کل کولوراڈو میں امریکی ریاست جو ہے وہاں پہ حملہ ہوا، وہاں پہ کوئی امریکن ایکسٹریمسٹ کسی نے ہاسپٹل میں کہیں اٹیک کیا، کوئی ریلیجس مائنڈڈ شخص تھا کرسچن
جس نے حملہ کیا اور اس نے کچھ لوگوں کو مارا ہے اور پکڑا گیا ہے وہ. اس کے بعد میں نے ایک ٹویٹ دیکھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. یہ ٹویٹ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ ایک امریکن ہے ڈاکٹر ڈیوڈ رومے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو بدترین دہشت گردی ہوتی ہے نا, ورسٹ ٹیررزم ان دی US از کمنگ فرام کرسچن وائٹ مین. امریکی سفید پوش سفید رنگت کے لوگ جو ہیں اور جو کرسچن ہیں وہ بدترین دہشت گردی کرتے ہیں امریکہ کے اندر, لیکن اسلام نہیں کر رہا, اینڈ ناٹ اسلام آگے سے. تو اس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ ہم امریکی یاد رکھیں کہ امریکہ میں بدترین دہشت گردی آج تک جو ہوئی ہے اس کے پیچھے کرسچن وائٹ مین مرد جو ہیں وہ انوالو رہے ہیں, ناٹ اسلام. تو یہ چیز, اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو چلو ایک ڈاکٹر پڑھا لکھا آدمی ہے. ایک اور میں آپ کو مزیدار چیز دکھاؤں کہ امریکہ میں ایک شیطانی گروہ ہے جو شیطان کی عبادت کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو سیٹینسٹ کہتے ہیں, شیطان کی عبادت کرتے ہیں. اور انہوں نے دا سیٹینک ٹیمپل, ان کا باقاعدہ ایک ٹیمپل ہے اور ان کے مختلف شہروں کے اندر امریکہ کے اندر انہوں نے اپنی عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. ان کو آپ ہنسیں, ان کو سیریسلی لیں یا نہ لیں, لیکن وہ اپنے آپ کو سیریسلی لیتے ہیں, وہ موجود ہیں. انہوں نے یہ پوسٹ کی, انہوں نے یہ پوسٹ لگائی اور وہ کہتے ہیں کہ تمام وہ مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر خطرہ ہے یہ پیرس حملے کے بعد کہ شدت پسند لوگ ہمارے ہاں امریکہ میں آپ پر اٹیک کر سکتے ہیں, ہمارے یہ ٹیلی فون نمبر ہیں, ہمیں رابطہ کریں اور آپ کے تمام وہ کام, اگر آپ نے باہر جا کے سبزی لے کر آنی ہے یا چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں یا آپ کے گھر میں خواتین ہیں جو اکیلے باہر جاتے ہوئے ڈر رہی ہیں, آپ صرف ہمیں فون کریں اور ہمارے اچھے تگڑے لمبے مرد جو ہیں جو ہم نے ڈیفیکٹ گارڈز رکھے ہوئے ہیں وہ اسپیشلی آ کے آپ کو ایسکورٹ کریں گے, لے کر جائیں گے, آپ کا کام کروائیں گے اور آپ کو باحفاظت واپس گھر لے کر آئیں گے. اور انہوں نے یہ اعلانات جو ہیں پورے امریکہ میں لگائے ہیں. مطلب یہ لبرل تو نہیں ہو گئے, یہ تو سیٹینسٹ ہیں, شیطان کی عبادت کرنے والے, لیکن ان کی سوچ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ مسلمانوں کے لیے ایک فیوریبل سوچ یہ اشتہارات جو ہے امریکہ میں جگہ جگہ لگا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک اور ٹویٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ لارا سٹیورٹ ملر ہیں, یہ سوئس ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ کہتی ہیں, اسکرین پہ آپ دیکھیں کہہ رہی ہیں کہ an American made a religious terrorist attack at a women's hospital in the US. لیکن اس کو کوئی بھی فنڈامنٹلسٹ ٹیررزم یا دہشت گردی یا کرسچن دہشت گردی نہیں کہہ رہا, مطلب مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہیں. اسی طرح کی یہ ایک پیٹر جوکس ہیں جو پیرس جب حملہ ہوا تھا, یہ بھی امریکن ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے یہ ٹویٹ کی تھی اسی دن جس دن یہ پیرس حملہ ہوا تھا, اور اس دن انہوں نے کہا تھا کہ ابھی سے ہی جو شدت پسند لوگ ہیں یورپ کے اندر وہ آ کے یہ شروع ہو جائیں گے کہنا کہ یہ, اس سے پہلے کہ یہ لوگ کہیں کہ تمام مسلمانوں نے کروایا, یہ یاد رکھیں کہ وہ گارڈز اس تھیٹر کے اندر ان جگہوں پہ جہاں پہ یہ حملے ہوئے تھے وہ گارڈز جو تھے وہ مسلمان تھے جنہوں نے ڈیفینڈ کیا اور جنہوں نے کوشش کی روکنے کی دہشت گردوں کو. تو مغربی جو لبرلزم ہے, جو لبرلز ہیں وہ تعریف کے لائق ہیں. جہاں پہ ہم, میں آپ کو یہ چیز اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہم ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وقت بہت کم ہے, کل رات کو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے, اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب نیوز حاصل کریں اپنے موبائل پر اور رہیں اپڈیٹڈ کہیں بھی کسی بھی وقت. اپنے فون سے 2474 ڈائل کریں اور سنیے ایکسپریس نیوز کی ہیڈ لائنز اور رکھیے ہر خبر پر نظر. ایکسپریس الیکشن کے سنگ کراچی میں بلدیاتی دنگل کے سب رنگ جاری. لیاقت آباد الیکشن ایکسپریس پہنچ چکی ہے. بڑے مارکا کی بڑی کوریج. مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہونے چاہیے. بلند و بانگ دعوے کب کے ہوا ہو چکے. سب سے زیادہ رپورٹر, سیٹلائٹ گاڑیاں اور ہیلی کیب. یہاں کے مسائل کبھی حل نہیں. پیسے دیکھیے گٹر کھولتے ہیں. سلامتی سے گھر پہ آئے گا یا لاش آئے گا. 26 نومبر سے 4 دسمبر تک دیکھیے صرف ایکسپریس نیوز پر. دیکھیے اگلا پروگرام خبردار.
मेरा बेटा बड़ा हो रहा है डालडा की हेल्थ शील्ड सपोर्ट के साथ, जिसमें शामिल हैं ओमेगा 3 and 6 और मिनरल्स जो दें अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ और रखें हम सबको फिट एंड हेल्दी। सिर्फ डालडा कुकिंग ऑयल। Vivo Advance A320 3.2 इंचेस की बड़ी स्क्रीन, कमाल बैटरी, A1 कैमरा और बहुत कुछ, वो भी एडवांस टेलीकॉम की वारंटी के साथ। Vivo Advance A320 नए अंदाज से देखो। Vivo Mobile, take control. हार गए तो भूल जाओ, जीत गए तो खुशी मनाओ।